اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کی 57ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں ایمان، اللہ کی قدرت، انفاق فی سبیل اللہ اور دنیا کی حقیقت جیسے موضوعات نہایت جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں اور یہ 27ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس سورت کا نام الحدید آیت 25 میں مذکور لفظ سے لیا گیا ہے، جہاں لوہے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسی چیزیں عطا کیں جو عدل قائم کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن کے مطابق اس سورت کا مرکزی پیغام اللہ کی عظمت کا شعور اور ایمان کی میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ اس سے اللہ کی کامل قدرت اور ہماگیری واضح ہوتی ہے۔ سورت میں ایمان والوں کو انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ یہاں خرچ کرنے کو قرض کہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خرچ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ قیامت کے دن کا منظر بھی بیان کیا گیا ہے، جب مومنوں کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، جبکہ منافقین اندھیرے میں رہ جائیں گے اور مومنوں سے روشنی مانگیں گے۔ یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں ایمان اور اخلاص ہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس صورت میں دنیا کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل، تماشا، زینت اور باہمی فخر تک محدود ہے۔ جیسے بارش کے بعد کھیتی لہلہاتی ہے اور پھر خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس مثال سے سمجھایا گیا کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہی اصل منزل ہے۔ آخر میں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ گمراہ ہوئے۔ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور رسول پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انہیں دوہرا اجر ملے اور اللہ ان کے لیے نور مقرر کرے۔ عملی طور پر سورۃ الحدید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانیں، ایمان کو مضبوط کریں اور دنیا کی محبت میں کھو نہ جائیں۔ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، عدل قائم کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الحدید کا پیغام یہ ہے کہ اصل کامیابی ایمان، اخلاص اور عمل صالح میں ہے۔ دنیا عارضی ہے لیکن اللہ کا وعدہ دائمی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے راستے پر چلے، وہی حقیقی کامیابی حاصل کرے گا۔